کے بعد اللہ کے کلمہ، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے کہ کسی دوسرے کو رسول بنائے گا؟ لوگ دینداروں کے تعلق سے بولتے ہیں کہ ان کا نبی الگ ہے. کیا دیندار گھاس کھاتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وجود ایسا ہے جس کو تسلیم کریں. سب شانے ہیں بھائی اندر سے. تم دیوانے مت ہو جاؤ. دیندار پکے ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے اللہ ہی کو اللہ سمجھا ہے. حضرت خاتم النبیین کو خاتم النبیین ہی سمجھ رہے ہیں، اور وہ خاتم النبیین کے عشق میں جو ہے غیر قوموں میں اسلام پھیلا رہے ہیں. کہیں تم دھوکے میں نہیں آنا، اس واسطے بول رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ ہم تو اپنی جگہ بہت ہوشیار ہیں. تم ہم کو یہ سمجھ رہے ہو، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا دھوکہ ہمیشہ، کہ لوگ کیا کرتے ہیں عموماً، ارے یہ منتر ونتر آپ کیوں پڑھتے، قرآن شریف سیدھا سیدھا کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم گھر کا کھانا بکری کو اور جو ہے گھر کی گائے کو اگر بکری کا کھانا رکھیں گے تو یہ موضوع بات نہیں ہوگی نا، اس کے لیے الگ سے چارہ لانا پڑے گا. اس طریقے سے آپ کے لیے قرآن کریم ہے تو کیا سب کے لیے قرآن کریم رہتا؟ ان کے لیے جو ہے غذا، وہ غذا ان کو دی جانی چاہیے نا. اس واسطے وہاں جا کر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو سمجھیں گے کیا؟ اس واسطے ان کو ان کی کتابوں سے ان کو جو ہے سمجھا کر کے لانا پڑتا ہے. یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی. ایک صاحب چارہ لے جا رہے تھے تو بازو والے بولے یہ روزانہ چارہ لے جاتے ہیں، ان کے بچے چارہ ہی کھاتے ہوں گے. بولے یہ نہیں سوچے ان کے گھر میں بکری ہوں گی، نہیں سوچے، بلکہ بولے روزانہ چارہ لے جاتے لوگ، گھر کا گھر چارہ کھاتے. بات صحیح ہو سکتی کیا؟ ارے یہ سوچنا چاہیے تھا جب چارہ لے جانا تو بکری کو جانور ہوگا سمجھنا چاہیے تھا. ویسا مسلمان یہ نہیں سمجھے کہ دیندار منتر کیوں پڑھتے ہیں. کیا ہمارے بابا کے منتر ہیں؟ کیا ہیں؟ ارے وہ دوا ہے بیماروں کو دینے کی بابا. ہمارا تمہارا منتر تو ایک ہی ہے، قرآن کریم ہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج کتنی مشکلات ہو رہی. ہم غیر قوموں میں جو ہے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ساتھ دینے کے بجائے ہم کو کالا گورا نام رکھ کے ان کے عقیدے خراب ہے، ان کا ہے معاملہ الگ ہے. بولے کیا نمازیں الگ ہیں ہماری؟ نزدیک آؤ، قریب آؤ، دیکھو، جانو، پہچانو، کہیں نقصان میں نہیں رہنا. کیونکہ بعض الظن اسمن فرمایا قرآن کریم نے، بعض گمان جو ہے گناہ کبیرہ ہیں فرمایا. تو اچھا گمان رکھا کرو، خراب گمان مت رکھو. کوئی گھاس نہیں کھاتا یہ زمانے میں. سرکار کی بجائے کسی اور کو سمجھنے کے لیے وہ کوئی ایسے ویسے ہوں گے. جیسے جناب آپ دیکھتے ہیں کہ قادیانی لوگوں میں جو ہے گھاس کھانے کا رواج تھا، انہوں نے گھاس ضرور کھایا، اس میں کوئی شک نہیں. قادیانی جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنا برحق ہے، بولے نبی آ سکتا ہے، بولے اس کو کہتے ہیں گھاس کھانا. وہ لوگ گھاس کھائے، مگر یہ زبردستی ہم کو بھی قادیانی بولنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے. ہم قادیانی کے تریاق ہیں، ان کے علاج کے لیے ہم کو اللہ کھڑا کیا ہے. ہم قادیانی نہیں ہیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والے ہیں. ذرا سب کو ایک ہی لکڑی میں مت ہانکو. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اپنی بیوی پر برس رہا تھا، بولتے ہیں ایسا اس کی 4 بیویاں تھے، جھگڑا ہو رہا تھا. اب جھگڑے میں اس نے کیا کیا، تنگ آ کے آخر میں بڑی بیوی کو کہا تجھ پر طلاق کے ساتھ دوسری نمبر کی آ گئی. بولی کیا بول رہے ہیں آپ، ہوش میں تو ہے نہیں، تجھے بھی طلاق. اس کے بعد تیسری آ کے بولی جو دماغ خراب ہو گیا تو کہا تجھے بھی طلاق. اس کے بعد چوتھی آئی، معلوم ہوتا ہے پاگل ہو گئے، تجھے بھی طلاق. تو 4 ہونے کے بعد پڑوسن دیکھی کہ 4 طلاق ہو گئے، مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. انہیں تنبی میں سے منڈی نکال کے بولی مولوی صاحب کیا طلاق دے رہے ہیں آپ یہ اپنی بیویوں کو؟ تجھے بھی طلاق. بولے وہ دوسرے کیا عورت ہے اسے بھی طلاق ہی تھے. تو ویسی کیفیت ہماری ہے، ہم کو بھی طلاق ہی تھی یارو. ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی، کلمہ کو ہے نا، ہم کو بھی طلاق ہی. پہچان دیکھتے نہیں کیا کر رہے ہیں ہم غیر قوموں میں، کیا کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہا. ارے ہمارے قریب آئے کبھی دیکھے، لوگ بولے کہتے انہوں سن لیے، لوگ بولے وہ دیندار آئے سے تم سن لیتے. لوگ کچھ بھی بولتے. وہ ایک آدمی ٹھہرا تھا کہتے بولی کے پاس ٹھہر کے انہیں بولا ایک بھی بادلی ایک بھی گھڑا پانی نہیں رہتا میں بولی میں سے. آج میرے گھر میں شادی ہے، سب کو ہکال کے میں لے لے تم. بولے پانی ڈھکالے میں تھوڑا پانی تھا. تو دوسرا دوست بولا ارے بھائی کیسا تو لینے دیتا، سب لوگوں کو لینا پڑتا، شادی رہی تو کیا. ارے میں ایسی ترکیب کرتا ہوں، میرے کو چاہنا پانی. بولا کیا ترکیب کرتا تو دیکھ. بولے ٹھہرا. اس میں ایک گھڑا لے کے ایک صاحب آئے گئے پانی لینے کا. تو فوراً بول دیا کہاں جا رہے؟ پانی کو. ارے رات میں سور گر گیا، اس میں سور گرا، لا حول ولا قوت، واپس ہو گئے. دیکھا نہیں جھانک کے سور گرا تو دیکھا نہیں واپس. ارے باپ رے نا پیسہ پانی. وہ بادلے واپس ہو گئے، بکیٹا واپس ہو گئے، گھڑے واپس ہو گئے. ویسا تم جو ہے کوئی بول دیا دیندار خراب ہے تو سن لیتے، آتے نہیں ہمارے پاس. تمہاری کیا خرابی ہے مولانا ادھر آؤ، نہیں پوچھتے. ہم تو تمہارے بھائی ہیں نا، نزدیک آ کے دیکھو. کیا 5 کی جگہ 6 نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا اندر سے کوئی نواں قرآن لائیں؟ کیا اندر سے کوئی نیا نبی نکالیں؟ آ کے دیکھو بابا، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تمہاری طرح. مگر ہمارے عشق میں اور تمہارے محبت میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی ہے کہ تم جو ہے اپنی مسلمانی تمہارے حد تک رکھ لیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس مسلمانی کو دوسرے تک پہنچائیں، دوسرے کو بھی مسلمان کریں.
یہ فرق ہے تمہارے ہمارے میں. اب وہ مسلمان کرنے کے لیے کچھ حکمت ہم استعمال کرتے ہیں تو تم سمجھتے ان کا عقیدہ خراب ہے. ہرنیوں کو پکڑنے کے لیے ہرنی کا چمڑا کہیں اوڑھ لیا تو جانور ہو جاتا کیا؟ چمڑا اوڑھ لیا ہے تاکہ ہرنیوں کو پکڑ لے. اس کو جانور بولیں گے تو آپ کیسا رہے گا؟ انسان ہے بھائی، چمڑا ہے، شکار کے لیے اوڑا ہے. ویسا جو ہے آپ سمجھے نہیں، دینداروں کو نہیں سمجھ کے کیا کیا بول دیے. ارے بعض مسجدوں میں تو تقریریں کرنے نہیں دیتے. اللہ کے بندو، ہم بھی عاشق ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر کسی کو پوچھنا ہے تو آؤ، ہم یہاں ہیں، پوچھو کیا آپ فرق ہے دیکھ لو کہ ایمان میں فرق ہے، عقیدے میں فرق ہے، حضور کی رسالت میں فرق ہے، یا اللہ کی توحید میں فرق ہے، یا اللہ کی کتاب میں کچھ فرق ہے. کچھ تو معلوم کر لو. دور سے کوئی بول دیا اس کی بات میں بیٹھ جاتے. نزدیک آؤ، بیٹھو. اب یہ زمانہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا ہے. یہ زمانہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. اگر یہ نہیں مانو گے تم ہماری بات تو پھر اللہ ہی تمہارا حافظ ہے. ہم تو جو ہے ہمارا کام تھا پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد تمہاری مرضی. اگر کوئی محبت والا ہے تو آئے، دیکھے، بیٹھے، ملے. اور اس کام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، چہیتا کام ہے کہ آپ کافروں میں اسلام پھیلاتے تھے. اگر اسلام نہیں پھیلاتے آپ کافروں میں تو مسلمان نہیں دنیا میں آتے. وہاں مشرک تھے، کافر تھے، کعبے میں، مکے میں، مدینے میں. لیکن آپ نے ان کفر کو کیا ہے اسلام سے بدل دیا. آج وہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہماری محبت کرنے کے بجائے آپ ہم کو دھتکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. یہ بہت ہی نامعقول و نامناسب بات ہے. میرے عزیزوں، آپ کو اللہ اچھا رکھے. ہم آپ کے پورے بھائی ہیں. آپ ہمارے نزدیک آ جاؤ. یہ کوئی ووٹنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کو ووٹ لینا ہے، کیا آپ کو ہم ورگلا رہے. ارے یہ تو ایمانیات کے سودے ہیں. صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا تعاون کریں. آپ کا تعاون ہو گیا تو ہم جو ہے غیر قوموں میں گھس کر کے ان کو اسلام کی طرف لائیں گے. بس اتنا ہی ہے. اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے کچھ ہمارے خلاف زبان سے بولو مت. کیونکہ ہم فقراء ہیں، متوکل باللہ ہیں. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم جو ہے نکلے ہیں تاکہ اسلام کو کونے کونے تک پہنچانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عزم تھا اس کو ہم اپنے وجودوں سے ظاہر کر دیں. اس واسطے ہم کو یہ کاوی پہننا پڑا، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے. یہ کاوی محض اس لیے ہم نے پہنا کہ کاوی جو پہنیں گے تو تبلیغ کرنے میں غیر قوموں میں آسانی ہوگی. اگر یہ سادے لباس میں جائیں گے تو اس کی عزت اور وہاں جو ہے عظمت نہیں رہتی ہے. اس واسطے اس کو استعمال کرنا پڑا، ورنہ ہمارے لیے ضرور نہیں تھا. اب آپ کہیں گے کیا سنت کے خلاف میں آپ نے استعمال کیا؟ تو جی نہیں. آپ کو میں بتا دوں صفحے 144 تبلیغی نصاب میں بڑی کتابوں کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لا نہیں سکتے. اگر میں حوالے دوں گا بہتر یہ ہے کہ عام مسجدوں میں جو کتابیں رہتی ہیں اس کا حوالے دیتا ہوں. حکایات صحابہ تبلیغی نصاب جو تبلیغی جماعت کی کتاب ہے اس میں صفحہ 144 دیکھیے. اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس آپ کو نظر آئے گا کہ کون سا تھا. بی بی حفصہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بتا، کیونکہ یہ صاحبزادی ہیں آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. آپ اپنی بچی سے پوچھتے ہیں جو حضور کی بیوی ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ سچ سچ بتا کہ تو نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عمدہ کون سا لباس دیکھا. یہی لفظ رہیں گے. اس میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں میں بولنے میں. بالکل یہی لفظ آپ کتاب میں بھی دیکھیں گے. پھر سن لیجئے، حضرت حفصہ سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سچ سچ بتا کہ تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس کون سا دیکھا. تو بی بی حفصہ فرماتی ہیں کہ 2 گیروے رنگ کے کپڑے. سنا؟ 2 گیروے رنگ کے کپڑے. کتاب ہے، نہیں ملنے کی چیز نہیں بول رہا ہوں کہ نہیں ملے اور ہم بول کے چلے جائیں. مسجدوں میں ہے تبلیغ نصاب حکایت صحابہ. اس میں دیکھیے، اس میں یہ بتایا گیا کہ 2 گیروے رنگ کے کپڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے. لیکن کب؟ اس وقت جب وفود آتے غیر قوموں کے، جب غیر قوم کے وفد آتے، جماعتیں آتی تو اس وقت فوراً گیروے رنگ کا کپڑا پہن لے کے آ جاتے تھے تاکہ محبت قریب ہو جائے، وہ لوگ آ جائیں. اور وہاں جو ہے ان کے توریت اور انجیل اور زبور سے اصول سمجھاتے تھے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی. انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فارخلیت آ رہا ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا وہ طاقت نہیں آئے گی، وہ مجھ سے بڑا ہے، میں جا کر کے اس کو بھیجوں گا. تو عیسیٰ گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو یہ بات حضور اور صحابہ نے بتائی انجیل والوں کو کہ تمہاری انجیل میں دیکھو کہ وہاں فارخلیت کا لفظ بولا گیا ہے. فارخلیت کہتے ہیں سب کا استاد، جگت گرو کہیے یا ورلڈ ٹیچر کہیے یا سرور عالم کہیے. لفظ الفاظ الگ الگ ہے بھائی. الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے کیا؟ اگر میں کہوں انگلش میں کیا آئی وانٹ ٹو ٹی تو کیا میں کافر ہو گیا؟ اگر تیلگو میں آپ بات کریں گے تو کیا آپ ہندو ہو گئے؟ زبان سے ہندو ہو جاتے یا کلمے سے ایمان سے مسلمان رہتے آپ؟ اگر ایسا ہوتا تو کوئی زبان مسلمان نہیں پڑھتا، نہ انگریزی پڑھتے نہ تیلگو پڑھتے، اور کہتے کہ بھائی پڑھنے سے ہندو ہو جائیں گے ہم. ایسا ہے کیا؟ روز زبان ہے نا بھائی، زبان ہے. حد ہو گئی آپ. ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو کیوں فتوا دیتے ہو خواہ مخواہ؟
اور ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ دیکھیے سرکار کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ سرکار انجیل کو منگا کر کے وہاں بتاتے تھے کہ تمہارے عیسیٰ نے فار خدیت کا لفظ کہا، وہ فار خدیت میں ہوں. حالانکہ سرکار فار خدیت بول کے ہم نہیں بولتے، آپ کو سرور عالم بولتے ہیں ہم، اور وہاں فار خلیط کا ترجمہ اگر کریں گے تو سرور دو عالم ہی ہوتا. زبان کا فرق ہے. تو حضور وہاں میں سرور دو عالم نہیں بولے، فار خلیط ہوں بولے، میں فار خلیط ہوں. ان کے سمجھ میں آنا نہیں. میں سرور عالم بولو تو تم سرور عالم ہے، آپ سرور عالم تو جائیے، ہمارے پاس تو فار خلیط ہے بولتے تھے. اس واسطے حضور نے کیا فرمایا، میں خود فار خلیط ہوں، وہ جو لکھا وہ فار خلیط میں ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے سے ہم وہاں جا کر کے غیر قوم بتاتے ہیں کہ تمہارے کتابوں میں جو لفظ بولا گیا وہ حضور کی ذات ہے. اتنا ہے وہ پڑھ کر بتانا پڑتا ہے. اٹھتے کے واسطے مسلمان ہم کو کیا بولے، شاسترا پڑھتے رہے، یہ جو ہے یہ پڑھتے بولے، شلوکا پڑھتے، یہ مسلمان نہیں ہیں. اللہ اللہ، کتنا ظلم ہے تمہارا ہم پر، غور کرنے کی بات ہے. ہمارا شکریہ، مشکور ہونا چاہیے تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو. چلو ہم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح جو ہے غیر قوموں کو اسلام کی دعوت دے رہی، خوش ہونے کے بجائے الٹا ہمارے کو معطوف کرے. اللہ غنی. اس واسطے اب بھی وقت ہے، ایک ہو جاؤ محبت سے. کسی بھی فرقے کو جو ہے نگاہ بد سے مت دیکھو. اب برہا باس خرابیاں ہر جماعت میں ہوتی ہیں، جیسے فروعی مسائل ہیں. فاتحہ کا مسئلہ ہے، نذر و نیاز کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اعراض کرنا، عرس منانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور جو ہے کنڈے کرنا رجب کے جائز ہے یا نہیں، فاتحہ دینا جائے. یہ فروعی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلے نہیں ہے. یہ نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے بولے تو وہ اصل مسئلہ ہے. دیکھو ایسا ہے کہ جھگڑا کسی جماعت کا. روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، ایسا ہے کہ فاتحہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہ فروعی مسائل ہیں. اب وہ امام اعظم کے نزدیک فاتحہ جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ناجائز ہے. چاروں امام برحق ہے. جو شافعی پر چلتا ہے وہ نہیں دیتا ہے، جو امام اعظم پر چلتا ہے وہ دیتا ہے. بات ختم ہو گئی. تو مت دے بھائی، ہم دیتے بھائی. اتنا تھا وہ. اتنے کی بجائے کیا ہے کفر کا فتوا. اتنے کے واسطے تو خراب ہم اچھے، تو جو ہے ناری میں ناجی. ہاں ایسا اپنے واسطے اتنا آتا ہے نا، دوسرے کے واسطے تبت ادا. یہ کیسا بھائی؟ تو یہ کیفیت ہماری ہو گئی. وہ لے کے کیا کرتے، سب ایک ہو جاؤ، محبت سے چلو، ہر ایک کی عزت کرو، سلام کرو ہر ایک کو. تمہاری جیسا دوسرے دل میں بھی ایمان ہے. تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے اپنے نام پر رجسٹر کرا لیا ہے اسلام کو، ایسا نہیں. عالمگیر مذہب ہے. ایران میں رہنے والا بھی اس کے دل میں اگر عشق ہے، اللہ کی توحید ہے، تو یقیناً مسلمان ہے. ہاں تو یہ کیا ضروری ہے کہ میں ہی ایک مسلمان ہوں دنیا میں دعویٰ کروں؟ ایسا نہیں ہوتا بھیا. اس واسطے ہم سب مل کر چلنے کا وقت ہے. میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے ٹھنڈی کے باوجود اور بارش میں آپ بھیگتے رہے اور سنتے رہے. مطلب یہ کہ ایک وقت میں آپ دو بارشوں سے بھیگے، ایک روحانی بارش سے اور ایک مادی بارش سے. آپ کے بھی نصیب کتنے اچھے ہیں.